آج ہمارا یقین ختم ہو گیا ہے، اعتماد نہیں رہا۔ اللہ فرماتا ہے آؤ میرے دروازے پر، اپنے آپ کو جھکاؤ، اپنا سر جھکاؤ، میں تمہارے رزق کا بندوبست کروں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا ہوا ہے رزق کا، ہم رزق کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ نے ہمیں نماز کا حکم کیا ہے، ہم رزق کی وجہ سے، مال کی وجہ سے ہم اللہ کے حکم کو چھوڑ رہے ہیں۔ اعتماد نہیں ہے کہ اگر ہم دکان بند کر مسجد جائیں تو شام کو کھائیں گے کیا۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں کی طرف اللہ نے اس کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اپنے بچے کو صندوق کے اندر بند کر کے دریا کے اندر ڈال دیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی والدہ نے کوئی بات نہیں کی، اللہ پر بھروسہ کیا۔ تو ان کی والدہ نے بچے کو دریا میں ڈال دیا۔ جب اللہ پر بھروسہ کیا تو اللہ نے اس کے بچے کو فرعون کے محل میں پرورش کی، اس کے بچے کی پرورش فرعون کے محل میں کر دی۔ دیکھو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ارد گرد دشمن ہیں، فرعون کے دربار میں کھڑے ہیں، جادوگروں نے اپنے سانپ چھوڑے ہوئے ہیں، جادو دکھا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں کھڑے ہیں تو اللہ نے حکم کیا اے موسیٰ اس ڈنڈے کو چھوڑ دو، اس عصا کو ڈال دو۔ تو کوئی اور ہوتا، بے اعتماد ہوتا، وہ کہہ دیتا یا اللہ یہ ایک ہی تو ذریعہ ہے ان سانپوں سے بچنے کا، اس کو بھی چھوڑ دوں تو سانپوں سے کیسے بچوں گا۔ اللہ نے ان کو نہیں بتایا تھا اگر اس ڈنڈے کو چھوڑ دو گے، اس عصا کو چھوڑ دو گے تو میں اس کو سانپ بنا دوں گا۔ تو اللہ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اعتماد کیا، عصا کو چھوڑ دیا تو اللہ نے اس کے عصا کو اژدہا بنا دیا۔ یہ اللہ پر اعتماد کی بات ہے۔ آگے چلیں، جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کے جا رہے تھے، جب دریا کے کنارے پہنچے، پیچھے سے فرعون اور فرعون کا لشکر آ رہا ہے، فرعون کے فوجی آ رہے ہیں، آگے دریا ہے، راستہ نہیں ہے۔ اب اللہ نے حکم دیا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کہ عصا ڈال دو۔ کوئی اور ہوتا تو وہ کہتا پیچھے فوج ہے، یہی عصا ہے جن کے ساتھ میں جنگ کروں گا، لڑوں گا، اور اس عصا کو میں دریا میں بہا دوں، چھوڑ دوں تو فوج کے ساتھ میں کیسے جنگ کروں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کوئی بات نہیں کی، اللہ نے حکم دیا ڈال دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے ڈنڈے کو، اپنے عصا کو دریا میں ڈال دیا تو اللہ نے بھروسے کی وجہ سے، اس پر اعتماد کی وجہ سے اس دریا سے راستے نکال دیا۔ اور اس سے آگے جب بنی اسرائیل نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے پانی کا مطالبہ کیا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے التجا کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے موسیٰ یہ جو تیرے ہاتھ میں لکڑی ہے، یہ جو عصا ہے، اس کو پتھر پر مارو۔ لکڑی کہاں، پتھر کہاں، اور پتھر سے پانی بھی کہاں کبھی نکلا۔ اگر بے اعتماد ہوتا تو وہ کہتا پتھر سے بھی کبھی پانی نکلا۔ تو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا پتھر پر مارا تو اللہ تعالیٰ نے اس سے چشمے نکال دیے کہ یہی عصا ہے کبھی سانپ بنتا ہے، کہ یہی عصا کبھی دریا سے راستے دلواتا ہے، اور یہی عصا پتھر سے پانی نکلواتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ بھروسے کا نام ہے، اعتماد کا نام ہے۔ اللہ پر اعتماد تھا، اللہ نے جو حکم کیا بجا لیا، بجا لائے۔ جب اللہ کے حکم کو بغیر چوں چرا کے بجا لائے، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کیا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھروسے کا اچھا نتیجہ دیتا ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بات ہے۔ حضور علیہ السلام کے صحابہ اور دیوانوں کے پاس ان کی بات دیکھو۔ جب سعد بن ابی وقاص قادسیہ کی لڑائی کے لیے، جنگ کے لیے جا رہے تھے تو جاتے جاتے ایک جگہ آگے دریا آ گیا،
تو ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ آگے دریا ہے، کہ کہیں دور سے سفر کر کے آ رہے ہیں، آگے دریا آ گیا ہے، ادھر دوسری طرف کفار انتظار میں ہیں، اور ادھر دریا کے کنارے کھڑے ہیں۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے دریا کو حکم دیا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم، نافرمان قوم کو رستہ دینے والے دریا، ہم تو نبی کے غلام ہیں، ہم تو آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے فرما بردار ہیں، تو ہمارے لیے رستے کا انتظام کر۔ جب سعد بن ابی وقاص نے دریا کو للکارا تو دریا نے نبی کے غلاموں کے لیے رستے بنا دی۔ جب سعد بن ابی وقاص کا لشکر گزر گیا تو پوچھا لشکر والوں سے، کسی کا کوئی سامان تو نہیں رہ گیا، کوئی چیز تو نہیں رہ گئی؟ تو ایک آدمی نے کہا کہ میرا ایک مٹی کا پیالہ تھا، وہ رہ گیا دریا میں۔ تو اگر کوئی ہوتا وہ کہتا مٹی کا پیالہ چھوڑ دو، اب کیا کرنا ہے؟ نہیں، کیوں چھوڑ کے جائیں ایک مٹی کے پیالے کو، کہ ہم نبی کے غلام ہیں، کوئی اور بات تو نہیں ہے، ایسی ویسی بات تو نہیں ہے، نبی کے غلاموں کا پیالہ یہ دریا لے لے۔ تو حضرت سعد بن ابی وقاص دوبارہ دریا کے کنارے حکم کیا، نبی کے غلاموں کا پیالہ آپ کے اندر ہے، آپ کے پاس ہے، وہ جلدی سے واپس کر۔ تو فرمایا دیکھ رہے تھے کہ ایک پانی کی لہر ہے، اس لہر کے اندر لہر سے وہ مٹی کا پیالہ بھی آ گیا، کہ اس دریا نے مٹی کا پیالہ بھی واپس کر دیا۔ یہ بات تھی یقین کی، اعتماد کی بات تھی۔ آج ہمارا اعتماد صرف پیروں پر بنا ہوا ہے، تویزوں پر بنا ہوا ہے۔ اگر پیر ہمیں کہہ دیں کہ کالا بکرا لے آؤ، فلاں کی چربی لے آؤ، فلاں کا چمڑا لے آؤ، فلاں پانی لے آؤ، تو ہم اس پر اعتماد کرتے ہیں، ہزاروں پیسے بھرتے ہیں، ان کو پیسے بھی دیتے ہیں، اعتماد بھی کرتے ہیں، حالانکہ وہ یہ کوئی بھی اس کی اصل نہیں ہے۔ ادھر دیکھیں، جب مصر فتح ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کو وہاں کا گورنر بنایا۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں دیکھا لوگوں کا حال، اور لوگوں نے کہا کہ یہ ہمارے پاس ایک دریائے نیل ہے، یہ تب چلتا ہے جب اس کو ایک لڑکی اس کے اندر قتل کی جائے، اس کو سنوار کے، اس کو زیورات پہنا کے اس کو قتل کیا جائے، اس کے ہاں ڈالا جائے، دریا کے اندر ڈالا جائے، تو تب یہ دریا چلتا ہے۔ تو حضرت عمر بن عاص نے کہا یہ تو ظلم ہے، اسلام اس طرح کی اجازت نہیں دیتا، یہ تمہاری ایک تو وہم پرستی ہے، یہ تمہاری ایک شگونیاں ہے، ان کو ختم کرو۔ ان تو وہم پرستی کو ختم کرنے کے لیے حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عمر فاروق کی طرف خط لکھا، فرمایا کہ ادھر ایک دریا ہے، جو دریا کے اندر ایک لڑکی ڈالتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، قتل کرتے ہیں، اس کے بعد وہ دریا چلتا ہے، اس کے علاوہ دریا نہیں چلتا۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 خط لکھے، ایک خط حضرت عمر بن عاص کی طرف لکھا اور دوسرا رکا اس کے اندر تھا، فرمایا اگر پڑھنا چاہیں تو آپ کو اجازت ہے، وہ دوسرا رکا بھی پڑھ لینا۔ تو حضرت عمر بن عاص کی طرف جو خط بھیجا اس میں لکھا ہوا تھا کہ لوگوں کو، یہودیوں کو، عیسائیوں کو، مجوسیوں کو وہاں جمع کر لینا دریا کے کنارے، پھر دریا کے کنارے جا کر یہ میرا خط دریا کو سنانا۔ حضرت عمر بن عاص نے ایسا ہی کیا۔ جب دریا کے کنارے پہنچے وہاں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا خط نکالا، دریا کو سنایا کہ حضرت عمر فاروق نے لکھا، او دریا، کہ اگر تو چلتا ہے کہ اس بدشگونی کے ساتھ، اس توہم پرستی کے ساتھ، اس ظلم کے ساتھ، تو ہمیں تیری ضرورت نہیں ہے، تو نہ چل۔ اگر تو چلتا ہے اللہ کے حکم کے ساتھ، میں نبی کا غلام، اللہ کا بندہ، تجھے حکم دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ تجھے جاری فرما دے۔ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر بن عاص کے یہ لفظ کہنے تھے، دریا اسی وقت ہی چل پڑا، اس کے اندر پانی آ گیا۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے دیکھا کہ ایک بات کہنے سے دریا چل پڑا، تو فوراً یہودیوں اور عیسائیوں نے بھی
کلمہ پڑھنا شروع کر دیا۔ یہی بات ہے اعتماد کی کہ اللہ پر اعتماد کرو گے تو اللہ تعالی ہمیں راستے نکال کر دے گا۔